اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہر بیماری کا علاج بھی ہے، ہر قانون بھی ہے۔ مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسانی زندگی میں کام آتی ہو وہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ ہو۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر واضح طور پر ہمیں بتلا دیا ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں، ہمیں اس سے فائدہ لینے کا شعور نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو اسی موضوع پر آج میں ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جو ہمارے تیسرا کلمہ ہے، اس کلمہ شریف کی بدولت، اس کلمہ شریف کی رحمت اور اس کے فیوز و برکات آپ کو میں بتلاؤں گا کہ اس کے پڑھنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کا ورد کرنے سے کیسے کیسے ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ تیسرا کلمہ ایک انتہائی بابرکت اور عظیم و شان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جس کا میں آپ کو اب خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ مستدرک الحاکم 1887 ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمہ ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2137۔ جنت ایک چٹکل میدان ہے اور تیسرا کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ یہ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3462۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ یہ طبرانی کبیر، حدیث نمبر 10604۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ طبرانی اوسط ہے 491۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ یہ بھی طبرانی اوسط ہے 4027۔ آگے بتاتے ہیں کہ اس کلمے کے پڑھنے کے لیے فرشتے استغفار، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی استغفر اللہ، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ مستدرک الحاکم، حدیث نمبر ہے 3579۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ سنن کبریٰ، نسائی 10606۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ترمذی شریف ہے 3533۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ مسلم شریف ہے 720۔ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ صحیح ابن حبان 833۔ یہ کلمہ قرآن کریم سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ یہ ابو داؤد ہے 832۔ اور صبح و شام ہر روز حسب ذیل تسبیحات پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔
اور روزانہ یہ تسبیحات ضرور پڑھا کریں۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ نمبر 1 ہے استغفار، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو روزانہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود پاک ایک تسبیح 100 مرتبہ، چھوٹا بڑا جو درود بھی آپ کو یاد ہو پڑھ لیا کریں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کا تو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ تیسرا کلمہ ایک تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چاروں تسبیحات اعلیٰ درجہ کی مانی گئی ہیں۔ حضرت شیخ مولانا ذکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ترقیات کا رتبہ ہیں، یعنی ان تسبیحات کو خلوص اور پابندی کے ساتھ پڑھنے سے دنیاوی، دینی، آخروی ہر طرح کی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ مذکورہ تینوں صورتوں کا پڑھنا ہر چیز سے حفاظت کے لیے اکثیر ہے، تو میرے بھائی اس کو ابھی سے ہی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ بہت اعلیٰ اور عمدہ چیز ہے، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا کہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔